یا غور کرنا، علم کا مقام بڑا بلند ہے۔ آج کے دور میں ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں تبصرہ کرنا ہے نہ اتنا موقع ہے۔ آج تو معمولی سا اگر کچھ ہوا، نہ مفتی کی کمی، نہ پیر کی کمی، نہ شیخ کی کمی، جس گلی کوچے میں دیکھو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ علم کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا۔ عالم ہونا یہ نصیبے کی بات ہے۔ محض پگڑی باندھ کر اور جبہ پہن کر علم نہیں آتا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ پے علم چوں شمع باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح شمع جلتی رہتی ہے، پگھلتی رہتی ہے اور اپنے آپ کو فنا کرتی رہتی ہے، ایسے ہی اگر عالم بننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو شمع کی طرح علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مٹا دو، تاکہ اس کے بعد تم ایسی روشن شمع بن جاؤ کہ صبح قیامت تک تمہاری روشنی سے دنیا فائدہ اٹھائے، خالی پگڑی باندھنے سے نہیں۔ میاں غوث اعظم کی ادا دیکھیں، تھوڑی سی اصلاحی پہلو پر کہ علم دین کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب کی جو تاکید ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا جو فرمان ہے۔ ایک موقع پر تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار کی حدیث ہے۔ بھئی شریعت نے کسی دنیاوی علم کے حاصل کرنے سے آپ کو نہیں روکا۔ جائز طریقے پر آپ کوئی بھی دنیاوی علم حاصل کریں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ شریعت کا اتنا علم ضرور حاصل کر لیں کہ عالم اگر نہیں بن سکتے تو کم از کم ہماری زندگی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، گھریلو زندگی ہو، شریعت کے مطابق گزرتی جائے تاکہ نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ سرکار نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے بقدر ضرورت۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اس زمانے میں جبکہ عرب شریف سے ملک چین کا فاصلہ کتنا، سفر آسان نہیں، لیکن میرے آقا نے مثال دے کر فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے ایمان والو، اگر علم دین حاصل کرنے میں تمہیں اتنی محنت کرنی پڑے کہ جیسے تمہیں ملک عرب سے چین تک جانا پڑے، یعنی اگر اتنی محنت کرنی پڑے تو اتنی محنت کرنا اور علم دین حاصل کرنا۔ لیکن آج کیا یہ جذبہ ہے؟ غور کرو، آج یہ جذبہ ہے مسلمانوں میں، ایمان والوں میں۔ میاں مکتب کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے، دنیا کی تعلیم کالجوں کے لیے
دسیوں گھنٹے اور وقت کی بربادی شریعت نے منع نہیں کیا۔ میاں آپ چاہے ڈاکٹر بنا لو، چاہے انجینئر بنا لو، چاہے وکیل مجسٹریٹ، جو چاہو بناؤ، وہ تمہیں دنیا کی دولت تو دے دیں گے لیکن تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ کہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، قبر ہی سے معاملہ شروع۔ ہاں اگر واقعی بچوں کو صحیح طریقے پر آپ نے یا ہم نے علم دین پڑھایا اور سکھایا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ دنیا سے لے کر قبر سے لے کر حشر تک ہمارے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ کم از کم اتنا تو علم دین ضرور سکھا دیا جائے کہ نمازیں درست ہوں، روزے درست ہوں، حج درست ہو۔ موقع نہیں ہے کہ میں مسائل کو چھیڑوں، ورنہ اتنا بڑا مجمع ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کہتا میں، لیکن آپ سوچنا، حساب لو کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز کی 6 شرطیں معلوم ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز کے 6 فرض معلوم ہے۔ ایک مثال کے طور پر، یا نماز کے اندر جو 43 مکروہات تحریمی ہیں کہ جن کی بنیاد پر نماز کا دہرانا واجب، یا نماز میں کم و بیش 90 سنتیں ہیں، نماز فاسد کرنے والی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد مستحبات ہیں اور مسائل ہیں۔ آج 5 وقتہ نمازی برسوں کا حساب لے، کیا واقعی ان کو ان مسائل کا علم ہے؟ اگر نہیں ہے تو میاں نمازیں پڑھتے رہو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ نہ جانے کہاں فرض چھوٹا، کہاں واجب چھوٹا۔ ایک مثال کے طور پر نماز میں کم و بیش 49 واجبات ہیں۔ اب مسئلے کی بات آ گئی ضمناً کہ بھئی نماز میں جو چیزیں فرض ہیں اگر قصداً چھوڑیں تو نماز نہیں ہوگی، اور بھول کر بھی چھوٹ جائے فرض تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہے واجب کے لیے حکم ہے کہ اگر واجب نماز میں بھول سے چھوٹ گیا، نماز میں یاد آ گیا، سجدے سہو کر لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر واجب کو بھی جان بوجھ کر کسی نے چھوڑا تو اب سجدے سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، دہرانا نماز کا ضروری۔ یہ ایک میں نے مثال دی، اتنا بڑا مجمع میں اپنا سمجھ کر حساب لے کہ کتنے مسائل سے آشنا ہے، چاہے مجمع ہو چاہے اسٹیج پر بیٹھنے والے، سب اپنا، چاہے نعت پڑھنے والے چاہے منقبت پڑھنے والے، یہ سب اپنی جگہ مسائل میں حساب ضروری ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میاں علماء حق کے قریب بیٹھ کر روزانہ 1-2 مسئلے بھی اگر پوچھتے رہو، سیکھتے رہو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اصلاح ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ کا کرم نواز دے گا، معاملات ہمارے بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔